پیغام حضرت انسان کے لیے یہی ہے کہ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، یا یہ جان لیا ہے کہ تمہیں واپس نہیں آنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نہ تو بیکار پیدا ہوا ہے اور نہ ایسا ہے کہ تجھے واپس نہیں جانا۔ ایک نہ ایک دن لازمی تجھے واپس چلے جانا ہے۔ یہاں تو ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا، تیری زندگی کو دوام نہیں ہے۔ کتنا کہ جی لے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن حضرت انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے، تو کم از کم جتنا رہنے کے لیے خیال کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے، تو جانے کے لیے بھی تو اسباب ہونے چاہیے، اور وہاں کے لیے وہاں جا کے اسباب پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ یہیں سے تجھے لے کے جانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کے لیے جو کاشت کرنا ہے وہ یہیں سے آپ نے کرنا ہے، کسی اور جگہ سے اس کا آپ کو حصول نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ سے آپ کو، اسی دنیا سے۔ اور اسی لیے مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تمہیں کبھی نہیں جانا، اور آخرت کے لیے تیاری اس طریقے سے کرو کہ ابھی چلے جانا ہے۔ رہو دنیا میں ایسے کہ جیسے کبھی نہیں جانا، ہمیشہ رہنا ہے، اور تیاری اس طریقے سے رکھو کہ ابھی چلے جانا ہے۔ اگر اب آپ نے غور فرمایا ہے مولا کے اس فرمان سے، تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اسلام دنیا سے کٹ جانے کا نام نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، دنیا میں رہ کر اس کا بننے کا نام ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی دنیا میں رہ کے اس کا ہونا، یہ ہے اسلام۔ تاریخ انبیاء میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے کسی نبی کو یہ حکم نہیں دیا کہ معاشرے سے کٹ کے زندگی گزار۔ 1,24,000 انبیاء آئے، اسی معاشرے میں رہے، لوگوں کے درمیان زندگی گزاری ہے، آئلی زندگی بھی گزاری ہے، معاشرتی زندگی بھی گزاری ہے، کاروبار کیے ہیں، تجارت کی ہیں، زراعت کی ہے، بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، کام کیا ہے۔ دنیا کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ دنیا سے کٹ جانا، کیا آپ یہ چاہیں کہ آپ کسی جا کے صحرا میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ کسی غار کے اندر چلے جائیں، آپ کسی پہاڑ پہ جا کے تنہائی کی زندگی گزار دیں؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی اگر میں سمیٹ کر بات کہوں کہ اسلام نہ رہبانیت کا درس دیتا ہے، نہ صوفیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ انبیاء اور ائمہ نے اسی معاشرے میں رہ کے، معاشرے کے ساتھ رہ کر زندگی کو گزارا ہے، یہاں تک کہ شادیاں کی ہیں، بچے پیدا کیے ہیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا ہے، محلے داروں کے ساتھ
حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے آپ کو تنہا کر کے زندگی نہیں گزاری۔ تو ہمیں بھی اسی تعلیم کے تحت، اسی لیے کہتے ہیں نا اسلام دین معاشرت، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اسلام دین، اسلام تنہائی کا دین نہیں ہے، اسلام اکیلے پن کا دین نہیں ہے، اسلام غاروں کے اندر جا کے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، اسلام پہاڑوں میں چڑھ کے بسیرا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسی معاشرے میں رہ اور اسی کے شدائد اور مصائب کا سامنا کر، اسی کے اندر مسائل میں گھر اور پھر بتا دے کہ میں اس کا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آئمہ کی زندگیاں بھی اسی طریقے سے گزری ہیں یا نہیں گزری؟ باوجود سید الساجدین پہاڑ ٹوٹے ہیں مصیبتوں کے، ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے؟ ہمارے اوپر ایک مصیبت آ جائے نا، پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ ایک عزیز چلا جائے، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں زندگی کا ذائقہ ہی ختم، اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ کیا اسلام یہ درس دیتا ہے؟ ذرا اس سے پوچھنا جو 40 سال رویا بھی، اور رویا بھی ایسے نہیں خون کے آنسو رویا، لیکن باوجود 40 سال رونے کے اسی معاشرے میں زندگی گزاری۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ مجھ میں تو یہ جرت نہیں ہے کہ میرے امام کا جو فریضہ تھا آپ نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا؟ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ گھبرا تو نہیں گئے گفتگو میں؟ کیا آپ اور ہم، مجھ میں نہیں جرت؟ جو ایک امام کی امامت کے حوالے سے، رہبریت کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، دین کی حفاظت کے حوالے سے، الہی نظام کے تحفظ کے حوالے سے جو امام کی ذمہ داری ہے، میں نے اس امام کا نام لیا ہے جو 40 سال رویا۔ کیا اس رونے میں اس نے ہدایت کا کام نہیں دیا، انجام نہیں دیا؟ کیا ذمہ داری کو نہیں نبھایا؟ اگر وہ کربلا سے گزر کر زین العابدین بن رہا ہے، اگر کربلا سے گزر کر سید الساجدین بن رہا ہے، تو میرے اوپر ایک پریشانی آ جانے سے، ایک مصیبت آ جانے سے، اور بسا اوقات تو ہم اس قدر ضدی ہو جاتے ہیں اور اس قدر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس خالق سے بھی اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ اگر میں نرم الفاظ استعمال کرتا ہوں، توڑ لیتے ہیں ایسے انسان، آپ کو مل جائیں گے آپ کے معاشرے میں۔ لیکن دیکھیں کربلا میں پہاڑ ٹوٹے ہیں مصیبتوں کے، آسان نہیں ہے۔ میں نے کل ہی پڑھا نا، آپ کی خدمت ظاہراً کل ہی کہا، مصیبت بیان کرتے ہوئے مصائب کے عالم میں، مصائب کو مصائب کے انداز سے بھی سنیے، گریہ کیجئے، لیکن اس کے اندر بھی جو حکمت کے موتی ہیں وہ بھی تلاش کیجئے۔ دو علی ہیں، ایک علی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے یہاں رکھو، اندر نہ لے کے جاؤ،
یہ جو 7 لوگ آئے انہیں کہو واپس چلے جائیں، ہیں یا نہیں؟ امام حسن سے کہا یا نہیں کہا؟ امام حسین سے کہا یا نہیں کہا؟ کیوں بابا؟ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز ان کے کانوں تک آئے۔ یہ بھی ایک شکل ہے مصیبت کی، بیٹی کے رونے کی آواز علی برداشت نہیں کر سکتے، یہ مصیبت ہے نا کہ لوگوں کے کانوں تک جائے۔ اور ایک علی وہ ہے جو ننگے سر ان بیویوں کے ساتھ شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں جی ہاں اگر الفاظ پڑھے جائیں نا، اگر الفاظ پڑھے جائیں تو یہ الفاظ بھی معصوم کے ملتے ہیں۔ یہ حالت تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کی جاتی جو ہمارے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ رویہ تو غلاموں کے ساتھ بھی نہیں اپنایا جاتا جو ہمارے ساتھ اپنایا گیا۔ جو رویہ ہمارے ساتھ کیا گیا، تو اس کے باوجود ان حالات سے گزرنے کے باوجود زین العابدین سید الساجدین، زین العابدین بھی ہے اور سید الساجدین بھی ہے، فقط عابد نہیں، زین العابدین، فقط ساجد نہیں، سید الساجدین۔ سجاد بھی کہا گیا، مبالغہ، حد سے زیادہ سجدے کرنے والا، سجاد اسے کہتے ہیں نا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ اور تنہا بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہی نہیں ہے، سید الساجدین۔ اب دنیا میں ڈھونڈو اور ایک لسٹ بناؤ ساجدین کی، جب تم لسٹ بنا لو گے ان ساجدین کا اگر کوئی سردار نظر آئے گا تو یہی امام۔ تو اس سے بڑی مثال میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وہی بی بی جو اتنے مصائب سے گزری لیکن زندان میں رہتے ہوئے بھی نماز چھوڑ نہیں رہی۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی تو بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں۔ اور کتنا یقین ہے حسین ابن علی کو اپنی اس بہن پر، کتنا یقین ہے۔ یہ جملے مجھ سے بھی آپ نے سنے اور علماء سے بھی، کتنا یقین ہے کہ جب خیمے پہ آ کے کہا اے زینب میری ایک وصیت ہے، بھیا کیا؟ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ واجب نماز کا نہیں کہا، یقین ہے حسین کو میری بہن واجب تو کیا نماز شب بھی چھوڑنے والی نہیں۔ اور اگر محبت فرمائے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جو سید الشہداء ہے، جو اس مقام پہ فائز ہے، اور وہ مقام چھوٹا مقام نہیں ہے، بِذِبْحٍ عظیم۔ پہلی مجلس جو میں نے چاند رات کو پڑھی تھی، یہی تو اللہ نے قرآن مجید میں جو قصہ موجود ہے آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے آ کے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام
میں نے خواب میں دیکھا ہے انا اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ ساتھ یہ کہا خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ قبلہ نکن صاحب کا جملہ ہے، میرا نہیں، سید العلماء کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذریعہ پیغام کتنا کمزور اور پیغام کتنا بڑا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ذریعہ جو پیغام کا ہے وہ خواب ہے، اور پیغام کیا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنا۔ چھوٹا کام نہیں ہے، اور جو حکم کا ذریعہ ہے وہ خواب۔ اور ہم اپنے زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں خواب و خیال، اور آپ جانتے ہیں شریعت کا یہ حکم، توجہ ہے میری طرف؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ میرے اور آپ کے لیے، ملک صاحب غور کیجئے گا، میرے اور آپ کے لیے خواب حجت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے خواب یہ شریعت کا حکم ہے۔ فرض کریں خواب میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ نبی آ کے مجھے پیغام دے رہے ہیں، کوئی امام مجھے حکم دے رہا ہے، جائیے فقہا سے پوچھئے، اگرچہ مسئلہ نازک ہے، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ خواب میں میں سمجھتا ہوں امام مجھے حکم دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں نبی مجھے حکم دے رہا ہے، جائیے فقیہ سے پوچھئے کہ قبلہ یہ جو نبی نے آ کے مجھے بتایا ہے، یہ جو امام نے آ کے مجھے حکم دیا ہے خواب میں، میرے اوپر اس حکم کے حوالے سے عمل کرنا واجب ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک نہیں، سارے فقہا ڈاکٹر صاحب یہی فتویٰ دیں گے، یہی کہیں گے کہ حجت نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کہیں گے کہ حجت نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے نبی نے کہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے امام نے کہا ہے، خواب میں حکم دیا ہے، ایک نہیں سارے فقہا کہیں گے ٹھیک ہے آپ کہتے رہو، لیکن شریعت اس کو حجت قرار نہیں دیتی۔ پہلے آپ کو کیا پتا کہ جسے آپ نبی سمجھ رہے ہیں وہ واقعی نبی ہے؟ جسے آپ امام سمجھ رہے ہیں واقعی وہ امام ہے؟ تیرا خواب تو خیال بھی ہو سکتا ہے، نہیں غور فرمایا؟ تیرا خواب تو خیال بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے حجت نہیں ہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اب نبی ہیں آ کے یہ کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام، یا بنیا اے بیٹے میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ خواب دیکھنے والا بھی نبی، خواب سننے والا بھی نبی، اور جس کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ حکم اتنا سخت، اتنا عظیم کہ ذبح کرنے کا، اور ذریعہ اتنا نرم۔ جو نکن صاحب قبلہ کا میں نے جملہ آپ کی خدمت میں دیا کیا،
کہ اتنا کمزور ذریعہ اور اتنا عظیم حکم، تو جب خواب خیال ہیں تو نبی باپ نبی بیٹے کو سنا رہا ہے، اور نبی بیٹے سے کہا جا رہا ہے فانظر ماذا ترى، جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ جو جاگ رہے ہیں ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ، فانظر ماذا ترى، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بتا، تو بتا، اسے پوچھا جا رہا ہے جسے ذبح کرنا ہے، کسی اور سے نہیں پوچھا جا رہا کہ ممکن ہے کسی اور سے پوچھا جائے تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جو حکم دیا کہ انجام دیجیے۔ اب جس کی گردن کٹنی ہے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، جس کی گردن کٹنی، جس نے ذبح ہونا ہے، 4 رگیں کٹنی ہیں، اسے کہا جا رہا ہے فانظر ماذا ترى، اور جب پوچھا تو نبی بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت تفعل اذ ما تؤمر، اے بابا کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ آپ کو سلامت، یا ابت تفعل اذ ما تؤمر، بابا کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا ہے۔ ذرا پھر میں واپس آتا ہوں، خواب خیال جو میرے اور آپ کے لیے حجت نہیں، اور نبی کے لیے وہی خواب حکم ہے، بھئی یہ کیا فرق ہے کہ اسے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے اور وہ بیٹے کو بتا رہا ہے، اور بیٹا تصدیق کر رہا ہے کہ بابا جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کر چاہیے۔ تو پتہ چلا تیرا خواب خیال ہوتا ہے، نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ تیرا خواب، اللہ آپ کو سلام، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس پوری دنیا کا مل کر خواب خیال ہی ہوگا، لیکن ایک طرف اس دنیا کے مقابل ایک نبی ہے، اس کا خواب خیال نہیں۔ ابھی بھی تو فرق نہیں سمجھا تیرے اور نبی میں کیا فرق ہے؟ غور فرمائے، اب اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو، ابھی بھی تو فرق نہیں سمجھا کہ تیرے اور نبی میں فرق کیا ہے۔ تیرا خواب خیال ہے، نبی کا خواب خیال نہیں۔ اگر ابھی بھی میرے دوست متوجہ نہیں ہوئے تو میں لفظ بدل رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں، یعنی میرا خواب خیال ہے، نبی کا خواب خیال نہیں۔ کیوں؟ خیال کیا ہے؟ یعنی خواب میں بہکنا۔ نہیں، غور نہیں فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ خواب خیال یعنی خیال بہکنا، یعنی پوری امت مل کر خواب دیکھے تو بہک سکتی ہے، نبی خواب دیکھے خیال کرے تو بہک نہیں سکتا۔ لگایا کرو، اپنے دماغوں پہ لگاؤ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ پوری امت مل کر، اللہ آپ کو سلام، پوری امت مل کر اللہ خواب دیکھے تو وہ بہک سکتی ہے، لیکن نبی خواب دیکھے تو بہک نہیں سکتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، جو سوتے ہوئے نہیں بہک سکتا وہ جاگتے ہوئے کیسے بہکے گا؟
رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد آخری نعرہ ہے یہ نعرہ سارے مل کے مسلمان مومن نعرہ تلوار اللہم اکیلا نہیں تو اکیلا نہیں تو پوری دنیا مل کر خواب دیکھے تو بہک سکتی ہے پوری دنیا اور وہ اکیلا جو خواب میں نہیں بہکتا اسے جاگتے ہوئے کہہ دیا جائے یہ تو بہک گیا ہے اسے جاگتے ہوئے کہہ دیا جائے کہ یہ بہک گیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور پھر مجھے بتائیے اب سوال بنتا ہے نا میرے بھائیوں سے جو ہمیشہ جنگ کرتے رہتے ہیں میں تو پیار سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پھر عظمت رسول کا دعویٰ کہاں گیا جی ڈاکٹر صاحب وہ کہاں گیا دعویٰ ایک طرف یہ کہنا کہ ہم عظمت رسول پہ قربان اور ایک طرف یہ کہنا کہ بہک گئے العیاذ باللہ اللہ آپ کو سلام نبی باپ نے خواب دیکھا نبی بیٹے نے تصدیق کی تمہارا خواب خیال ہو سکتا ہے میرے باپ کا خواب خیال نہیں ہے کیوں نہیں ہے تمہارا خواب خیال کیوں ہو سکتا ہے کہ تم نبی نہیں ہو اس کا خواب خیال کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی ہے اور میں نبی ہو کر تصدیق کر رہا ہوں میں نے بڑے نرم انداز سے لفظ بولے ہیں میں نبی ہو کر تصدیق کر رہا ہوں کہ نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا اور تمہارا خواب خیال ہوگا اس لیے کہ تم نبی نہیں ہو نہیں غور فرمایا تم نبی نہیں ہو تو تمہارا خواب خیال وہ نبی ہے اس کا خواب خیال نہیں کتنی شدت سے کہا فانظر ماذا ترى بتا بیٹے تو کیا چاہتا ہے یا بت تفعل اذ ما تؤمر بابا کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا اور جب حکم کہا گیا دے دیا گیا ہے تو پھر مجھے بتائیے باپ نے رسی لی چھری اٹھائی بیٹے کو کہا چلو بیٹے نے انکار کیا باپ نے سستی دکھائی غور نہیں کیا آپ نے جس کا بیٹا اسماعیل ہو اور اسی کی قربانی کا کہا جائے ذرہ برابر سستی نہ ابراہیم کے عمل میں ہے اور ذرہ برابر سستی نہ حضرت اسماعیل کے عمل میں ہے بابا چلیے چل پڑے ہاں چلتے ہوئے وہاں جب مقام پہ پہنچے ہیں مقام زب توجہ ہے یا نہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ لی گئی جس کی قربانی ہونی اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور چھری چلا دی گئی غور فرمائیے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے چھری چلا دی گئی یہاں بھی میں قبلہ کا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں علامہ نقل صاحب کا وہ ارشاد فرماتے ہیں جو امکانی افعال تھے نا وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے انجام دے دیے تھے جو امکانی افعال تھے جو ممکن تھے اس میں کوئی کوتاہی نہیں گھر سے نکل ہے کوئی کوتاہی سستی نہیں مقام ذبح پہ لٹا دیا چھری چلا دی اور چلانے میں دیر نہیں کی چھری آہستہ نہیں چلی چھری چلتے ہوئے رکی نہیں جو امکانی افعال تھے وہ انجام دیے یقین ہو گیا کہ بیٹا ذبح ہو گیا
میں نے ذبح کر دیا ہے، یقین ہوا، پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ بیٹا پاس کھڑا ہے، اللہ اکبر، بیٹا پاس کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہو چکا ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ہے بڑا حساس مسئلہ، بڑا حساس مسئلہ ہے، کیا کہیں کسی کتاب میں آج تک آپ نے پڑھا ہے یا کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل کو ہٹاتے ہوئے ابراہیم کو پتہ چل گیا ہو؟ بھئی بڑی محبت فرمائیے، یا اسماعیل کو یہ احساس ہوا ہو کہ مجھے اٹھا دیا گیا ہے اور یہاں تو کچھ اور رکھ دیا گیا ہے؟ اسماعیل کو بھی احساس تک نہیں ہوا، ابراہیم کو بھی پتہ تک نہیں چلا، اسماعیل کو بچا لیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا، خون کے چھینٹے پڑے، گردن کٹتی پتہ چلی، رگیں کٹتی پتہ چلی، ہاتھ کو احساس ہوا، جگر تک احساس گیا، نہیں غور فرمایا، گیا یا نہیں گیا کہ میں نے بیٹا ذبح اللہ کی بارگاہ میں کر دیا، بیٹے کو یقین ہے کہ میں ذبح ہو گیا، دونوں نبی دونوں یقین کی منزل پر فائز، ایک کو یقین ہے کہ میں نے ذبح کر دیا، ایک کو یقین ہے کہ میں ذبح ہو گیا، شک تک آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی، کسی کتاب میں یہ بات نہیں آئی، اور جب آنکھ کی پٹی کھولی تو اسماعیل کھڑے ہیں، دمبا ذبح ہو چکا ہے، اس یقین کے ساتھ ذبح کیا تھا، پھر بھی دیکھتے ہوئے ایک چیز اندر سے اٹھے، اسماعیل بچا کیوں؟ نہیں غور فرمایا، آپ نے توجہ نہیں کی، ہونا تو چاہیے تھا خوش، نہیں غور فرمایا، ہونا تو چاہیے تھا خوش کہ میرا بیٹا بچ گیا، اسماعیل بیٹا بچ گیا، نبی بیٹا بچ گیا، خوش ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ نہیں، خوش نہیں ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو کاٹا تھا، یہ میری قربانی۔ اچھا جو اندر تھا وہ ابراہیم جانتے تھے، میں آپ نہیں جان سکتے، تو یا خالق جانتا ہے، میرا اندر یا میں جانتا ہوں یا میرا خالق جانتا ہے۔ اچھا کبھی میں کہوں کہ میرا اندر یہ کہہ رہا ہے، ممکن ہے آپ میری بات کو جھٹلا دیں کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ کہہ رہا ہے نا اس کا اندر، اس کے اندر کو میں کیسے جانتا ہوں؟ لیکن وہ جو اندر کا بھیدی ہے اس نے اسی وقت ایک جملہ کہا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا۔ کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا۔ اس تصدیق کے بعد اب اگر نبی پر کوئی کرے شک تو اس کا یہ شک اسے اس گروہ سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ نہیں غور فرمایا، میں نے جملہ کہہ دیا، اس گروہ سے نکلنے کے لیے اگر نبی کے خواب پر کوئی شک کر لے تو اس گروہ سے نکلنے پر کے لیے کافی ہے، تو جو خود نبی پہ شک کر لے، کوئی غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟
نبی کے خواب کی بات نہیں اب میں کر رہا، میں اگلی منزل میں چلا گیا ہوں۔ جو نبی کے خواب پر شک کرے وہ اس گروہ سے نکلنے کے لیے اس کا یہ شک ہی کافی ہے، تو جو خود نبی میں شک کرے، جی اب فیصلہ خود کیجئے، بات اتنی کافی ہے، خیرت مندانہ اشارہ کافی است، توجہ ہے یا نہیں؟ تو جنبی نبی پر شک کرے، شک کی گنجائش نہیں رکھی۔ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا۔ جب یہ کہا تو وسوسہ ختم، لیکن ایک سوال ابراہیم نے اٹھا دیا، اللہ جب قربانی مانگی تھی تو اسے بچایا کیوں؟ یہ سوال خود اٹھا دیا، اے اللہ جب قربانی مانگی تھی تو اسے بچایا کیوں؟ اللہ نے ابراہیم کے اس اٹھے ہوئے سوال کا اسی قرآن میں جواب دیا، بے ذبح عظیم۔ ہم نے تیری قربانی کو قبول کیا ہے، لیکن اسماعیل کو بچایا کیوں ہے؟ کیوں بچایا ہے؟ کیوں بچایا ہے؟ بے ذبح عظیم۔ اس نسل میں ایک بڑی قربانی آنے والی ہے، ایک بڑی قربانی آنے والی ہے۔ اس بڑی قربانی کے لیے اس قربانی کو بچا لیا۔ اللہ اکبر نہیں، ابھی میرے احباب نہیں سمجھے، اس بڑی قربانی کے لیے ہم نے اسے بچایا، ابھی بھی نہیں سمجھا یہ بڑی قربانی کتنی عظیم ہے جس کے صدقے اسماعیل بچ جائے۔ جو کتنی عظیم قربانی ہے وہ کہ جس کے صدقے میں اسماعیل جیسا نبی بچا لیا۔ بے ذبح، یہ باعث سببیہ ہے، ہاں جی باعث سببیہ۔ سبب کیا ہے؟ بے ذبح عظیم، اس عظیم قربانی کے لیے بچا لیا۔ اب قرآن نے کہہ دیا نا عظیم قربانی کے لیے، عالم اسلام کے علماء سے جب پوچھا گیا وہ عظیم قربانی جس کے لیے اسماعیل بچا وہ کیا ہے، جب کوئی جواب نہ ملا تو کہا وہ دمبا ہے۔ نہیں غور فرمایا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ کہا کہ وہ کیا ہے، نہیں کیا کہا، ذرا سنیے گا جملہ، کیا کہا کہ وہ دمبا آنے والی قربانیاں جو ہیں، یہ جو آپ حج میں قربانیاں دیتے ہیں، ان دمبوں کی وجہ سے اب دمبا عظیم ہو گیا، اس نے نبی کو پہچانا کیا۔ کیا نبی کو پہچانا؟ جس کے نزدیک دمبا افضل ہے۔ کیا اس دمبے کے لیے اسماعیل کو بچایا گیا؟ کیا اللہ محتاج تھا؟ کیا حج کے اندر دی جانے والی قربانیاں بغیر اسماعیل کے بچائے نہیں ہو سکتی؟ جب پوری کائنات مل کر اکیلے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ کائنات جس کو میں مخاطب کر رہا ہوں یہ شریف ترین مخلوق ہے مخلوقات میں سے، کہ تیرا خواب، بات گزر چکی ہے دہرانے کی تو نہیں، تیرا خواب خیال ہے، نبی کا خواب خیال نہیں، پوری امت کا خواب خیال ہے، تو مقابلہ نہ کر سکی نا، یہ شریف مخلوق ہے نا، اشرف مخلوق ہے، تو جب اشرف مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی، جو انسان اشرف ترین مخلوق ہے، تو تو دبے کو لایا ہے مقابلہ کرنے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو سبزواری عرض کر رہا ہے، یا یہ بات مان لیجئے جو ہم کہہ رہے ہیں اور اس پہ ادلہ قائم ہے، نشانیاں اور امارات موجود ہیں، تو یا پھر ایسی عظیم قربانی دکھائیے
کہ جس کے مقابل کہا جا سکے کہ اسماعیل کو بچایا گیا. اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر مان لو جو ہم کہتے ہیں وہ بے ذبح عظیم کیا تھا، وہ قربانی جو کربلا میں سید الشہداء کی ہوئی. ہم نے بچایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس فدیہ کو بچا لیا اس آنے والی عظیم قربانی کے لیے. دو نبی تھے، ایک ذبح کرنے والا، ایک ذبح ہونے والا، ایک قربانی دینے والا. اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی اختتام کو پہنچا ہے. ایک قربانی دینے والا، ایک قربان ہونے والا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے قربانی قبول کر لی، لیکن بچایا کس کے لیے؟ اس عظیم قربانی کے لیے. تو اب پھر مان لیجئے اس دن سے لے کے قیامت تک جو نسل انسانی رہنی ہے اس شجرے کے تحت، وہ ساری کی ساری صدقہ ہے حسین ابن علی کا. علاج کروا لیجیے. ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نبی ہم جیسا میں ان سے مخاطب ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نور ان سے مخاطب نہیں ہے، وہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یہ ہم جو قلبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ خلیفہ بنے ہوئے مقتدین، ان کو نہیں مانتے. خلیفہ خدا کو مانتے ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انسانیت. بڑی مہربانی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بچایا کس کے لیے؟ ذبح عظیم. وہ کون ہے؟ حسین ابن علی. اللہ اکبر. وہ عظیم قربانی، وہ عظیم قربانی. اور اگر آپ ساتھ دیں تو میں کہہ سکتا ہوں یعنی حسین نے قربان ہونا ہے نا. جو حسین خود ذبح عظیم ہے، چونکہ قربان ہونا ہے، تو جن کو قربان کرنے کے لیے خود ساتھ لے کے چلے. نہیں، شاید آپ نہیں سمجھے. اس میں 18 سال کا بھی ہے، اس میں 24 سال کا بھی ہے، اس میں 20-21 سال کے بھی ہیں، اور اس میں 6 ماہ کا بھی ہے. اور جن کو لے کے چلا ہے نا، فقط مرد ہی نہیں، فقط جوان ہی نہیں، اس میں خواتین بھی ہیں. بہنوں کو بھی لے کے چلا، بیٹیوں کو بھی لے کے چلا، اور ایک وہ بیٹی بھی لے کے چلا جسے دنیا سکینہ کے نام سے جانتی ہے. نام سکینہ نہیں ہے، نام فاطمہ. آپ نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے. میرے مولا نے کہا تھا اللہ جتنے بیٹے دے گا سب کا نام علی رکھوں گا، جتنی بیٹیاں دے گا سب کا نام فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ نام رکھے نا. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. میں روایت پڑھ رہا تھا، اور پڑھی آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. سید الشہداء کہتے ہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو حسین کا دل نہیں لگتا. اس گھر میں حسین کا دل نہیں لگتا. تو مجھے بتائیے اس حسین پر کیا گزری ہوگی جب سکینہ کو چھوڑ کے جا رہا تھا.
سینے پہ سونے والی سکینہ، 4 سال کی معصوم بچی، کیا یہ شمر کے تماچوں کے قابل تھی؟ میں نے تو جملے کہہ دیے، آپ نے سن لیے۔ میں اب تک علی کی بیٹی کے مصائب پڑھتا رہا، جس دن سے محرم شروع ہوا۔ آج میرا دل چاہا حسین کی بیٹی کے مصائب پڑھوں۔ میں نے گزشتہ محرموں میں بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ ہمیشہ کہا، آج پھر دہراتا ہوں، مسلمانوں ہمارے اس سوال کا جواب دو۔ نہ تم نے رسول کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نہ تم نے علی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نہ تم نے حسین کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک۔ چلو دشمنی کرتے تو مردوں کے ساتھ کرتے نا، یہ بیٹیوں کے ساتھ تم نے رسول کی بیٹی کو بھی تماچے مارے، تم نے علی کی بیٹی کو بھی تماچے مارے، اور تم نے حسین کی بیٹی کو بھی تماچے مارے۔ کیا جو بیٹی تماچوں کے قابل تھی؟ میں کبھی کبھی غور کیا کرتا ہوں کہ وہ عرب کے بدو اور وہ قد و کاٹ اور 4 سال کی بچی، میں اپنی ماتوہ علمی کے مطابق جتنا کہ میں نے پڑھا ہے اس انداز سے کہہ سکتا ہوں، اور کہہ رہا ہوں واللہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ میری اپنی بات ہے۔ تصور کرتا ہوں کہ سکینہ جو تماچے کھا رہی تھی نا، یہ جو عرب تھا، یہ شمر تھا، اس کے ہاتھ بڑے تھے اور سکینہ کا چہرہ چھوٹا تھا۔ میں نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ اور رخسار پر تماچے، کمر پر تازیانے، اور یہ تماچے اتنے بھاری تھے کہ کان بھی زخمی، رخسار بھی زخمی۔ میں زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھتا، کان بھی زخمی، رخسار بھی زخمی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب شام کے دربار میں قیدی پیش کیے گئے نا ایک ہی رسی میں، اور اتنی چھوٹی تھی یہ بچی کہ کبھی پاؤں اٹھاتی ہے، ایڑیاں اٹھاتی ہے، کبھی پاؤں رکھتی ہے، کبھی پاؤں اٹھا لیتی ہے ایڑیاں، کبھی رکھ دیتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے بچی یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہا ہم ایک رسی میں بندھے ہیں۔ پاؤں اٹھاتی اس لیے ہوں کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، رکھ اس لیے دیتی ہوں کہ تھک جاتی ہوں۔ میں کہہ گیا، یہ بی بی کھڑی یزید کی نگاہ پڑ گئی۔ کہا یہ بچی کون ہے؟ کون ہے یہ بچی؟ بتانے والوں نے بتایا یہ سکینہ بنت الحسین، یہ حسین کی چھوٹی بچی ہے۔ کہا یہ وہی بچی ہے جس سے سنا ہے حسین کو بڑا پیار تھا؟ کہا ہاں یزید یہ وہی بچی ہے، سنا ہے حسین اس کے بغیر نہیں رہتا تھا، یہ حسین کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ کہا ہاں یہ وہی بچی ہے۔ کہا لاؤ تشت۔ تشت لایا گیا یا پہلے رکھا تھا؟ کپڑا اٹھایا، کہا بچی دیکھ یہ کون ہے؟ اب جو کپڑا ہٹایا اور یہ بدبخت چھڑی سے سر امام حسین سے جب کھیلنے لگا، سکینہ کی نگاہ پڑی، او بدبخت یہ میرے بابا کا سر ہے۔ کہا سکینہ تمہیں اپنے بابا سے بڑا پیار ہے نا؟ میں بس زیادہ لمبا مصائب نہیں، بس مختصر۔ کہا تجھے تیرے بابا سے بڑا پیار ہے؟ کہا ہاں مجھے میرے بابا سے بڑا پیار ہے۔ کہا تیرے بابا کو بھی پیار ہے؟ کہا ہاں بڑا پیار ہے۔ کہا ہم تو تب سمجھیں گے کہ جب تو اپنے بابا کو بلا، اپنے بابا کو بلا اور تیرا بابا آئے۔ جیسے ہی سنا نا کہ بابا کو بلا، ایک قدم آگے بڑھایا اور جلا ہوا دامن اٹھا کے کہا بابا تیری سکینہ بلا رہی۔
بابا تیری سکینہ کا امتحان ہے، بابا تیری سکینہ بلا رہی۔ اب اتنا کہنا تھا کہ تشت سے سر حسین نے پرواز کیا اور وہاں سے چلتا آیا جہاں سکینہ کھڑی تھی، کبھی اس رخسار بوسا، کبھی اس رخسار بوسا۔ ارے سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی بابا تیری سکینہ کے رخسار زخمی، بابا تیری سکینہ کے کان زخمی، بابا دیکھ شمر کے تماچے، میرا رخسار زخمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔